السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ کافی دیر سے ہم حضرت اختررضامصباحی صاحب کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ گزشتہ ان کے انتقال کے بعد سے دل کو اس قدر افسردہ پاتا ہوں کہ جو کچھ بول رہا ہوں اس کی تصدیق کر پانا بھی مشکل ہے۔ مولانا اختررضامصباحی صاحب سے میرا تعلق کب اور کیسے بنا یہ تو میرے ذہن اور دماغ میں نہیں ہے، لیکن ایک عرصہ تک ان سے واٹس ایپ اور فیس بک پر برابر رابطہ رہا۔ کبھی ان کو تکنیکی مسائل یا یوں کہیں کہ مواد کے تبادلے میں اکثر ہمارا اور ان کا رابطہ ہوا کرتا تھا۔ حضرت مولانا اختررضا صاحب کئی دنوں سے کرونا کی زد میں تھے۔ فیس بک پر ان کے لیے دعاؤں کی اپیلیں کی جا رہی تھی، مگر ہوا وہی جو مرضی مولا تھا۔ ان کے ساتھی جو ان کے ساتھ مدرسے میں جامعہ اشرفیہ میں پڑھے، جو ان کے ساتھ رہے، محترم صادق علی علیمی صاحب مصباحی فرماتے ہیں، جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں میں مولانا مرحوم کے ساتھ 1 سال کا عرصہ ایک ہی روم میں گزارا ہے۔ بڑے قریب سے ان کے شب و روز کو دیکھا ہے۔ مرحوم نہایت ہی بلند اخلاق، نیک طبیعت، پاکیزہ سیرت، تحقیقی اور و تدقیقی فکر کے حامل، صوفی صفت، سنجیدہ مزاج اور وقار سے مملو ایک بے ضرر انسان تھے۔ مجھے ان سے بڑی انسیت اور دلی لگاؤ تھا، باوجود اس کے کہ میں ان سے 1 سال جونیئر تھا۔ کبھی کبھی وہ میرے نام کے آگے حضرت، مولانا اور پیچھے صاحب لگائے بغیر نہیں لیتے تھے، بلکہ اکثر اوقات تو صرف حضرت کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ ان کی عادت تھی ہر فن کی کتاب کو نحوی، صرفی اور لغوی تحقیقی طور سے پڑھنے کی، اسی لیے وہ ہر کتاب کو عام طلباء کی طرح شرح سے پڑھنے کے بجائے لغت سے حل کرتے تھے۔ ایسا کرنے سے کسی بھی کتاب کو حل کرنے کے لیے کس قدر کثیر وقت صرف ہوتا ہوگا اس کی قطعی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی اس مختصر سی زندگی میں بہت ہی کامیاب، مقبول اور منفرد المثال عالم بن کر چمکے تھے۔ علم دوست ایسے تھے کہ گویا الحکمت ذالت المؤمن پر ان کا کامل عمل تھا۔ سوئے قسمت کے جامعہ اشرفیہ سے ان کی فراغت نہیں ہو پائی اور ثانویہ کے سال انہیں جامعہ امجدیہ میں داخلہ لینا پڑا۔ یہ مرحلہ ان کے لیے نہایت ہی دشوار گزار اور بڑا سخت تھا، مگر مرضی مولا بالآخر جامعہ امجدیہ ہی سے ان کی فراغت ہوئی۔ مولانا اختررضامصباحی پورے خلوص سے اپنے حصے کا کام کر گئے ہیں، باوجود اس کے کہ مرحوم جامعہ اشرفیہ سے دستار نہ لے سکے، تاہم ساری عمر پورے دعوے اور حق کے ساتھ اپنے نام کے آگے مصباحی لکھتے رہے، اور یہ ان کی کوئی جعل سازی نہیں تھی۔ وہ اس قدر سادہ دل تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو جعل سازی کے صحیح مفہوم سے بھی واقف نہیں ہوں گے، بلکہ ایسا وہ جامعہ اشرفیہ سے اپنی انتہائی لگاؤ اور غایت درجہ عقیدت و محبت کی بنا پر کرتے تھے۔ پھر اصولی طور پر انہیں اس کا حق تھا وہ کہ جامعہ اشرفیہ سے فاضل نہ صحیح مگر عالم ضرور تھے۔ مولانا اختررضامصباحی صاحب کو بہت سارے تعزیتی پیغام پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں افسوس ہے کہ جب تک کوئی شخصیت زندہ ہوتی ہے تو ہم اس کی قدردانی نہیں کرتے، مرنے کے بعد اس کی قدر کرتے ہیں۔ یہی مسئلہ ان کی کتاب زیارت روضہ رسول کے حوالے سے ہوا۔ وہ زندہ رہتے ہوئے کتاب کا ترجمہ کر کے ناشروں سے ملتے رہے، مکتبوں کے چکر کاٹتے رہے، ہر کسی نے ٹالتا رہا، اور آج وہ کتاب شائع ہونے سے رہ گئی ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ مولانا بشارت صدیقی صاحب جو ہمارے اچھے دوستوں میں سے ہیں، خلیفہ حضور شیخ الاسلام ہیں، ایک نئی نسل کو کتاب دوست بنانے میں آپ کا خاصہ حصہ ہے، وہ اس کتاب کو شائع کر رہے ہیں۔ ہم مولانا بشارت صدیقی صاحب سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ جتنا جلد ہو سکے مولانا کی اس کتاب کو شائع کریں اور ان کو اس طرح سے آپ خراج پیش کریں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت مولانا اختررضامصباحی صاحب کی بیوی اور بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔